وينزل التوراة والنور إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما وما كان من المشركين إلا قول الناس إبراهيم النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واستجاب طائفة من وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على النبي وجه النهار واكفروا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أو يحاجوكم إلى ربكم قل إن خيرا لا إله من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله وإن أهل الكتاب من هو بإنطار وحده إليه ومنهم من إليك إلا ما تنتهي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون والله القادمون يعلمون بلى من أوفى بعهده واستغفر المتقين إن الذين يشركون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما خلق آخرة لا تكلمهم الله ولا ينظرون إليهم ويوم القيامة ولهم عذاب مهين وإن منكم فريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب يتحسبون بالكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من الله ويقولون على الله القادر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا تأمرون أن تفصحوا بين الآيات أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रसूल पारा सूरह आल इमरान आगे कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह। आप कह दीजिए ए अहले किताब, हम ऐसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है, यकसा है। वो ये कि हम सब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें,
اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ کے سوا رب نہ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اس دعوت سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ جو ایک چیز پہ اتفاق کر لیا جائے جو متفق ہے ہم سب کے درمیان۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہیں۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ ہاں انتم ہؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ہی تو ہو جنہوں نے ان باتوں میں جھگڑا کیا جن کا تمہیں علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تو جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ تو موحد یعنی مسلمان، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ صرف ایمان والوں کا ہی دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، بعض اہل کتاب کی چاہت ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو حالانکہ تم دل سے ان کے قائل بھی ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل میں کیوں ملا رہے ہو اور حق کو کیوں چھپا رہے ہو۔ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، حالانکہ تم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، تاکہ اس ترکیب سے لوگ اسلام سے پھر جائیں، یعنی کہ ان کو پریشانی میں ڈالو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم صرف اسی پر یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تم صرف اسی پر یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو جو کچھ دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا دین۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کسی اور کو بھی دیا جائے گا یا چیز دی جائے جس سے وہ مسلمان تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، یہ فرمائے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اے اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی امانت کے طور پہ رکھوا دیں تو وہ آپ کو یہ امانت واپس کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھوا دیں تو یہ ایک دینار بھی آپ کو اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان ان پڑھ غیر یہود کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں خیانت کرنے والوں کا ضرور مواخذہ ہوگا، پکڑ کی جائے گی۔ ہاں جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے عہد یعنی
جو قسم اٹھائی اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی قیمت قبول کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، دیکھے گا نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر انسان کو لائق نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کونو عباد لی من دون اللہ ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ تم اللہ کی کتاب دوسروں کو سکھاتے اور خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔